بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا آج مختصر القدوری کا 13واں سبق ہے اور یہ سبق ہم باب الجنائز سے پڑھیں گے، مکتبہ بشرا کے صفحہ 141 پر۔ باب الجنائز، جنائز یہ جمع ہے جنازہ کی۔ جنازہ کو اگر جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا میت، اور اگر ہم اس کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت اس کا معنی ہوگا چارپائی۔ دیکھیں، اذا احتضر الرجل وجهه الى القبلة على شقه الايمن ولقن الشهادتين واذا مات شدوا لحيتيه وغمزوا عينيه فاذا ارادوا غسله، کہ جب موت کا وقت آدمی کا آئے تو اس کو قبلے کی جانب قبلے کی طرف رخ کر کے دائیں جانب لٹایا جائے اور اس کو تلقین کی جائے شہادتین کی، یعنی کلمہ شہادت کی تلقین۔ یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ شہادت پڑھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تکلیف میں ہو اور وہ نہ پڑھ سکتا ہو اور وہ انکار کر بیٹھے، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ اونچی آواز میں پڑھیں تو وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب وہ مر جائے، اذا ماتو، جب مر جائے، شدوا لحیتہ، آپ اس کی داڑھی کو ٹھوڑی کے نیچے سے باندھ دیں تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، کیونکہ منہ کا بند رہنا اور آنکھوں کا بند رہنا یہ میت کی زینت ہے اور میت اس کے علاوہ بری لگتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ، کہ جب اس کو غسل دینے کا آپ ارادہ کریں، میت کو غسل دینے کا ارادہ کریں تو آپ اس کو چارپائی پر اعلیٰ سریر پھٹے کے اوپر رکھیں، یعنی ایسا پھٹا ہو کہ پانی نیچے چلا جائے، ایسی چارپائی ایسا پھٹا ہو کہ پانی نیچے سے نکل جائے۔ اب فرمائے کہ سب سے پہلے اس کے آپ کپڑے اتار دیں اور اس کی جو ستر کی جگہ ہے، ستر کی جگہ پہ آپ کپڑا ڈالیں، وَجَعَلُوا عَلَىٰ عَوْرَتِهِ خَرْقًا، آپ اس کے ستر پر کپڑا ڈال دیں، وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ، اور آپ اس کے کپڑے اتار دیں، وَزَّعُوهُ، آپ اس کو سب سے پہلے وضو کرائیں۔ یہاں سے غسل کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو نماز والا وضو کرائیں گے، البتہ آپ اس کو کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد ثم یفیض الماء علیہ، آپ اس کے سارے بدن پر پانی ڈالیں، اور اس سے پہلے اس کی چارپائی کو وَیُجَمِّرُ سَرِیرَهُ وِطْرًا، آپ اس کی چارپائی کو تاک مرتبہ دھونی دیں، آپ اس کی چارپائی کو تاک مرتبہ دھونی دی جائے اس کی چارپائی کو، اور ڈالا جائے پانی کے اندر بیری کے پتے اور اشنان، یہ پانی کی صفائی کے لیے بیری کے پتے ڈالے جاتے تھے، اشنان یہ بھی ایک بوٹی ہے، یہ اس میں ڈالیں، اور یہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے، خالص پانی بھی ہونا چاہیے، تو اگر سنت کے لیے تھوڑے سے توڑ کر ڈال دیے جائے تو یہ جو چارپائی کو دھونی دینا ہے اس کے طریقہ یہ ہے کہ دھوئیں کے ساتھ کوئی خوشبودار چیز ڈال کے اس کے ارد گرد تاک مرتبہ، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں جو اگربتیاں ملتی ہیں 4-5 کو اکٹھے جلا کے اس کا دھواں بھی ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے، وہ میت کی چارپائی کے ارد گرد دھونی اس کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ اور آگے ذکر کیا فَإِن لَّمْ يَكُن فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ، فرمائے کہ اگر بیری کے پتے نہیں ہیں تو پھر سادہ خالص پانی جو عام مہیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ عام طور پر انسان غسل کرتا ہے، اس کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے۔ وَيُغْسَلُ رَأْسَهُ، اور پھر اپنے سر کو اور اپنی داڑھی کو صابن بالختمی، ختمی کا مطلب صابن ہے، صابن کے ساتھ دھویا جائے، اور پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں، اور بیری کے پتے والا پانی، یہاں تک کہ دیکھ لے کہ بے شک پانی ان الماء قد وصل الی ما یلی تحت منہ، کہ وہ نیچے والے حصے تک پہنچ گیا ہے، اور پھر میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں، دائیں کروٹ پر لٹا دیں، اور پھر اس کا اوپر سے پانی ڈالیں یہاں تک کہ دیکھ لیں کہ ان الماء قد وصل الی ما یلی تحت منہ، کہ پانی نیچے والے حصے تک پہنچ گیا ہے۔ اور جب اس طریقے سے غسل پانی پورے جسم کو دھو لیں، غسل دے لیں، ثم یجلس، پھر میت کو تھوڑا سا اٹھا کر بٹھائیں پیچھے سے ٹیک دے کر، ویسند الیہ، ٹیک دیا جائے، ویمسح بطنہ، اور اس کے پیٹ کو ملا جائے، مسحا رقیقا، آہستہ آہستہ ملنا، فإن خرج منہ شیء فغسلہ، اور اگر اس سے کوئی چیز، پیٹ سے کوئی چیز نکل آئی ہے تو اس کو اسے دھو دینا چاہیے، ولا یعید غسلہ، غسل کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میت کو پونجے، میت کو صاف کرے کپڑے کے ساتھ، میت کو پونجے، میت کو صاف کرے کپڑے کے ساتھ، اور پھر داخل کرے اس کو کفن کے اندر،
اور کفن میں داخل کرنے سے پہلے ایک تو کفن کو دھونی دے دی جائے، جیسے ہم نے دھونی کا ذکر میت کی چارپائی کا ذکر کیا تھا، کفن کو بھی ایسے دھونی دے دی جائے، اور پھر اس کو خوشبو لگائی جائے، حنوط خوشبو اور کافور۔ حنوط جو ہے راسہ ولحیہ، اس کے سر اور داڑھی پر لگائی جائے، اور کافور جو خوشبو ہے وہ اس کے سجدے کی جگہ پر لگائی جائے۔ سجدے کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ سجدے کی جگہ سے مراد اس کا سر ہے، اس کی پیشانی ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے گھٹنے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان پر خوشبو لگائی جائے۔ اگر یہ حنوط اور کافور خوشبو میسر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، کسی قسم کی بھی خوشبو آپ لگا کر اس سے بھی آپ غسل دے سکتے ہیں۔ یہ غسل کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد کفن کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ وَالسُّنَّةُ أَن يُكَفِّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، کہ سنت کفن مرد کا 3 کپڑوں میں ہے۔ مرد کو جو کفن دینا ہے سنت طریقہ وہ 3 ہے، ایک ازار، قمیض اور لفافہ۔ ازار یہ نیچے والے تہبند کو کہتے ہیں، قمیض جو عام طور پر قمیض کے طور پر ہوتی ہے، اور لفافہ ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ڈالا جائے گا۔ وَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَىٰ ثَوْبَيْنِ جَازَ، اور اگر مرد کے کپڑوں کو 3 مرد کے کپڑے، مرد کا کفن 2 کپڑوں پر اقتصار کیا جائے تو جازہ، یہ بھی جائز ہے، یعنی صرف 2 کپڑوں کے ساتھ، ازار اور قمیض کے ساتھ، یا قمیض اور لفافے کے ساتھ، یا ازار اور لفافے کے ساتھ کفن دیا جائے تو یہ بھی گنجائش ہے۔ اور آگے فرمائے کہ جب کفن دینے کا آپ ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ لفافہ لپیٹیں نیچے سے، کیونکہ وہی ہے، آپ نے اسی کو لپیٹنا ہے۔ تو ابتدا کریں بائیں جانب سے، یعنی بائیں جانب سے میت پر جب ڈالیں گے تو دائیں جانب جو ہوگی وہ اوپر آ جائے گی۔ جب میت کے کفن کو کھولنا ہوگا یا میت کا چہرہ دیکھنا ہوگا تو دائیں جانب سے دیکھنے کا اتفاق ہوگا۔ فَأَلْقُوهُ عَلَيْهِ، پس اس کو اس کے اوپر ڈالیں، اور پھر بائیں جانب۔ وَإِنْ خَافُوا، اور اگر خوف ہو یہ کہ کھل جائے گا کفن اس سے، عَقَدُوهُ، تو کفن کو باندھ دیں۔ یہ مرد کا کفن ہے، کفن کو باندھنا یعنی سر سے اور کمر سے اور پاؤں سے بندیاں باندھ دینی چاہیے، لیکن اتنی کہ اس کو میت کو قبر میں اتارتے وقت آسانی سے کھولی جا سکے، اس طریقے سے باندھ دی جائیں۔ آگے فرمائیں کہ کفن دیا جائے عورت کو 5 کپڑوں میں۔ مرد کا جو کفن تھا وہ 3 کپڑے تھے، اور عورت کا جو کپڑا ہے کفن ہے وہ 5 کپڑے ہیں، ازار، قمیض، خیمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، غرقہ سینہ بند کو کہتے ہیں، تربت بہا صدیاہا، کہ جو سینے کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور ایک لفافہ ہے، لفافہ وہی بڑی چادر۔ اور اگر اختصار کیا جائے عورت کا کفن 3 کپڑوں پر تو جازہ، یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت 5 کپڑے ہیں۔ مثلا اگر کسی موقع پہ نہیں ہوتا تو 3 کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ، اور جو اوڑھنی ہے وہ قمیض کے اوپر ہوگی، لفافے کے نیچے ہوگی، اور پھر میت کے جو بال ہیں وہ میت کے سینے پر کر دیے جائیں۔ میت کے، عورت کے جو بال ہیں وہ میت کے سینے پر کر دیے جائیں۔ اور اسی کے ساتھ آگے فرمائے کہ نہ کنگھا کرے میت کے بالوں کو اور نہ اس کی داڑھی کو، میت کے بالوں اور میت کی داڑھی کو کفن کنگھا نہ کرے، اور نہ ان کے ناخن کاٹے اور نہ ان کے بال کاٹے، اور دھونی دے وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانِ، اور کفن کو دھونی دے، جس کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں، کفن کو دھونی دے قبل ان یدرج فیہا وطرن، میت کو کفن میں داخل کرنے سے پہلے وطر یعنی طاق مرتبہ دھونی دی جائے۔ وَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ، جب غسل سے فارغ ہو چکے ہیں، کفن دینے سے غسل سے فارغ ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد کہا کہ صلو علیہ، کہ میت پر نماز جنازہ پڑھی جائے، میت پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آگے نماز جنازہ کیسے ہے اور کون پڑھائے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔